वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज तफसील से हम बात करेंगे अदलिया के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम आई, उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे अदलिया पे खामोशी ही छा गई। हमने भी तवज्जो देनी छोड़ दी। कुछ जो सहाफ़ी हमारे कॉलीग्स थे जो कोट्स वगैरह कवर करते थे, उनके पास भी ख़बरें कम होती थी। फिर 27वीं तरमीम आ गई। अब हो सकता है कि जब तक 27वीं तरमीम के जो सारे अभी मसले मसाइल कुछ रहते हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में सेटलिंग डाउन, तो उसके बाद फिर ख़बरें आना कम हो जाए। मगर अभी तो बहुत सी ख़बरें और इतलात हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इतनी तेज़ी और जल्दी में ये 27वीं तरमीम की गई कि बहुत से पहलुओं का करने वालों ने ही नहीं सोचा। ये ही नहीं सोचा कि जो ये नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, इसके जजेस कहाँ बैठेंगे। तो सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त इस्लामाबाद में है वो तो यही है कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस कहाँ बैठेंगे। कभी फेडरल शरीयत कोर्ट का जिक्र होता है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का जिक्र होता है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी हम कह सकते हैं एतराज़ आता है, फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से आया, वकला की तरफ से भी आया। सो अभी कुछ फ़ैसला इतना वाज़े नहीं है कि क्या होगा। क्या सचमुच इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठेगी उस बिल्डिंग में। सो ये भी मामलात हैं। इसके अलावा मगर आईनी अदालत की चारों सूबों में रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो कायम हो चुकी हैं और दरख्वास्तें सुनी और रद्द भी की जा रही हैं। मगर अभी जो जज साहब हैं उन्होंने 200 के करीब जो लोग हैं उनको भी हायर करना है और उसके बाद ही गालिबन शायद जो वो काम है वो शुरू होगा। इसके साथ साथ रूल्स भी बनाने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ सच नहीं आया इस सारे मामले पर, और ये सवाल इस तनाज़ुर में पूछा गया कि सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब वो वफाकी आईनी अदालत के बाहर पहुँचे तो वहाँ सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि क्या आप इसको बॉयकॉट नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, हम मशावरत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब की क़ैद तनाही के हवाले से दरख्वास्त भी लगी हुई है। तो अब ये भी हमें देखना है कि हम अदालत को मानते नहीं हैं तो वहाँ हमारे जो केसेस हैं उनके हवाले से क्या होगा। JUIFA की तरफ से भी तनकीद की गई है। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा तरमीम ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं, मगर इसके और उन्होंने जो जजेस का ट्रांसफ़र का मामला है उसका भी ज़िक्र किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उनकी भी मुख्तलिफ अपील्स हैं जिन पे कोई उम्मीद तो नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में या FCC में सुनी जाएंगी, मगर वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे दुनिया न्यूज़ के सहाफ़ी मोहम्मद अशफाक साहब ने ख़बर दी है कि जो पोजीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको कम करने के बारे में हुकूमत कुछ सोच रही है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इन पर हम बात करेंगे और इसके साथ हम बहुत ज़िक्र करेंगे जो अहम इशू है, और वो है कि हम देख रहे हैं कि कराची बार में, लाहौर में कुछ वकला जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या सचमुच इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे। हमें ज्वाइन किया हसन रज़ा पाशा साहब ने, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, माहिर कानून हैं। इनकी भी बहुत अच्छी ग्रिप है न सिर्फ क़वानीन पर जो ये बार की सारी सियासत है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि क्योंकि हमें कुछ बताएं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो बार है और ख़ास तौर पे ये जो जिसको लिखा हमारे कॉलीग ने अगले दिन की जॉइंट फैमिली के मसाइल चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किधर बैठना है किस कोर्ट के जजेस ने, तो ज़रा इस पे रोशनी डालें, देन वील गो टू आवर अदर गेस्ट्स। जो वफाकी आईनी अदालत है उसकी बिल्डिंग का मसला तो पहले दिन से है। शरई अदालत के जजेस को कहा गया, वहाँ हालांकि 3 जजेस हैं, केसेस भी कुछ चंद केसेस ही हैं वहाँ पे, 3-4 दर्जन केसेस हैं, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख इन्होंने किया। अब इशू इस्लामाबाद में जो वकला का इशू बना हुआ है वो बिल्डिंग का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कहती है बिल्डिंग यहीं पे रहे, और डिस्ट्रिक्ट बार कहती है बिल्डिंग जो है वो जो हाई कोर्ट की G10 मुंतकिल की जाए।
اب سب سے بڑی ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ لاہور اور کراچی کے وکلا جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی مہم چلانے، کوئی پروٹیسٹ کرنے، کوئی خاص طور پر کراچی میں بہت بڑے ایکٹیو ہیں وکلا جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، لیکن اسلام آباد میں سب شانتی ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ بلکہ کل 26 نومبر کو قوالی نائٹ ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جشن کون کر رہا ہے سر قوالی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے قوالی نائٹ کر رہی ہے. اب اس کے پیچھے مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 27ویں ترمیم کی خوشی میں قوالی نہیں، وہ نائٹ کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے ابھی وہ ان کا شارٹ سنایا ہے. جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، انہوں نے تو دھڑلے سے کہا ہے کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ پہلے بھی ہم کہتے تھے، اور ٹرانسفر ججز والا معاملہ اس کو بھی کہتے تھے. باقی رہی بات جو کیسز جو فکس ہو رہے ہیں ان میں کافی ایشوز آ رہے ہیں، خاص طور پر جو وفاقی ابھی تو سر انہوں نے سننے شروع بھی نہیں کیے نا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے ہائرنگز کرنی ہے اور پھر رول ہائرنگز کرنی ہے. 200 لوگ جو ہے انہوں نے ہائر کرنے. اگرچہ یہ بھی عجیب بات ہے، دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں یہی ججز تھے، سپریم کورٹ میں اسٹرینتھ تھی، وہاں پہ کلرک بھی تھے، وہاں پہ ان کے ریڈر، سارا سٹاف موجود تھا. چاہیے جائے کہ سپریم کورٹ کے سٹاف کو ادھر ٹرانسفر کر لیں یا اس کا کوئی میکانزم بنا لیں. آپ نئی ہائرنگز کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اتنا جو ہے وہ کتنا پہلے ہی ہمارا خزانہ جو ہے اس کی کیا حالت ہے. دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ کہ وفاقی آئینی عدالت میں کل بھی ایک کیس آیا، آج بھی ایک کیس آیا، اس میں جو انٹرا کورٹ اپیلز ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ان سائڈ بھی وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ سپریم کورٹ نے 22,000 کیس اٹھا کے ان کو بھیج دیا ہے، چلیں جی آپ سنیں. وہ مطلب تاثر ایسے ملتا ہے جیسے یا فریدی صاحب نے اپنے سے اتارا ہے، میری تو پینڈنسی کم ہو جائے نا، جو 56,000 ہے وہ ایک دم جو ہے وہ 34,000 پہ آگے. تو اس میں بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ آج ایک کویسچن اٹھایا گیا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں جب تک کہ وفاقی آئینی عدالت کے رولز نہیں بنتے. تو ان کے مطابق تو جو جس بینچ نے پہلے کیس سنا ہو اپیل میں اس سے بڑا بینچ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ رولز وہ اڈاپٹ کیے ہیں تو پھر امپلیمنٹ بھی تو وہی ہوں گے نا. وہاں ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو ابھی تک پھر ججز جو ہے وفاقی آئینی عدالت کے وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی نئے ہیں، چیزیں نئی سامنے آ رہی ہیں، سیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کویسچن آف لا آنے والے دنوں میں یہ آئے گا کہ جو انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھیں کیا وفاقی آئینی عدالت ہی سنے گی یا وہ کچھ واپس بھی بھیج سکتے ہیں اور کچھ کیسز جو ہے واپس بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جی حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے ثاقب صاحب کی بات سنی تو سر میرے جیسے لے پرسن کو تو جو تاثر مل رہا ہے ان کی باتوں سے وہ یہی مل رہا ہے کہ اتنی تیزی میں یہ قانون سازی کی گئی کہ بہت سارے جو پہلو تھے، بہت سارے جو معاملات تھے ان کو واضح ہی نہیں کیا گیا، اور اب جو ہے سب دوڑ رہے ہیں اور جواب ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. ثاقب صاحب نے بھی صحیح فرمایا کہ ہیپیزڈلی ایک ترمیم تو ہو گئی لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وہ تیاری نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 200 بندے کی ہائرنگ کرنی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہر معزز جج صاحب کے ساتھ ایک پورا عملہ موجود تھا جس میں کورٹ اسسٹنٹ، پرائیویٹ سیکرٹریز، پرسنل سیکرٹریز، اسٹینوگرافر اور باقی سارے جو تھے موجود تھے. تو وہ سارا سیٹ اپ آپ ادھر کر لیں. جب 22,000 کیسز ادھر آ گئے ہیں تو جو متعلقہ برانچز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف، دائری برانچ ہے، فکسنگ برانچ ہے اور جو سارا کچھ ہے، تو ان میں سے 2 3 بندے لے کے تو آپ ادھر کر لیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح لیتھارجیکلی لینا چاہیے کہ ہم نے جی 200 بندے رکھنے ہیں اور ملکی خزانے پہ اور بوجھ بنانا ہے، جبکہ اتنی سٹرینتھ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سر ویسے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بوجھ ہی بن گیا پھر خزانے پہ. نہیں میں عرض کرتا ہوں 27ویں ترمیم سے پہلے جو سٹرینتھ ان ججز کے نمبرز کے حوالے سے اویلیبل تھی وہ اب بھی اویلیبل ہے. تو کیا آپ ان کو سپریم کورٹ میں سرپلس چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے اور نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے بیٹر سینس یہی پریویل کرتی ہے کہ یہ مشورہ دیا جائے معزز جج صاحبان کو کہ آپ جو پہلے آلریڈی سٹاف آپ کے پاس ہے ان کو سرپلس کرنے کے بجائے انہی کو ساتھ لے کر آئیں، اور میرا خیال ہے لے کے آئے ہوئے بھی ہیں کسی حد تک، تو وہاں سے کام چلائیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کرنی چاہیے تھی. بالکل صحیح. جعفری صاحب obviously اگر آپ اس ایشو پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، بٹ میں ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی سر
کہ کراچی یہاں تو قوالیاں ہو رہی ہیں بٹ کراچی میں تو احتجاج یا کی کوشش بھی کی گئی, اسٹرائک بھی کال کی گئی. صلاح الدین صاحب جو آپ کے کولیگ ہیں کراچی میں, ان کا ایک خط بھی سوشل میڈیا پہ سامنے آیا, ہی از پولنگ آؤٹ آف اے کیس, کیونکہ وہ اس کورٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو کافی آپ کے ہاں تو سر ہم کہہ سکتے ہیں ماحول اور موڈ فرق ہے. جی عارفہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. بالکل ماحول اور موڈ اس لیے فرق ہے اس لیے کہ ہم 1 سال کے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ڈسے ہوئے ہیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ایک مخصوص ارینجمنٹ تھی کہ جس کے تحت 26ویں ترمیم کے فوراً بعد پیپلز پارٹی نے پروونشل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کر کے ہمارے اوپر بھی ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل بینچز مسلط کر دی تھیں, جن کے دائرہ اختیار میں تمام ڈائریکٹری پاورز تھیں جو آپ ایگزیکٹو کو دے سکتے ہیں. تو پچھلے 1 سال سے ہمارا ایک مخصوص ہائی کورٹ ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی کے لگائے گئے ججز جو ہیں وہ صرف وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی پولیس ایکسیس یا ایگزیکٹو ایکسیس یا کوئی بھی گورنمنٹ ٹینڈرنگ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ حکومت کو ناپسند لگتی ہے ادر دین پرائیویٹ سول میٹرز, دائرہ اختیار انہی کا ہے. تو یہ ہمارے جو سارے وکلائیں ہیں انہوں نے 1 سال اس پروسیس کو سفر کر چکے ہیں. تو میرے خیال سے کراچی سے آواز جو ہے وہ زیادہ اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں حالانکہ سناٹا چھایا ہوا ہے کسی اور انتظامی وجہ سے, لیکن لاہور میں اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ کیونکہ ہمیشہ سے ہی سول کورٹس کے پاس تھی تو وہ 2-12 ڈسے نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہیں ہماری اوریجنل جورسڈکشن بھی سٹی کورٹس میں گئی ہے جو کہ ایک بادی نظر بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوور سائٹ جو ہائی کورٹ نے کرنی تھی اگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس ہائی کورٹ کو بھی اپاہج کر دیا ہے تو ہم تو ایک ایگزسٹینشل کرائسس دیکھ رہے ہیں ہماری عدالتوں کا, اور وہ کرائسس اب 1 سال سے بھگت رہے ہیں. تو ہماری تو پروسیسز بھی اور فیلنگز بھی الگ ہیں. جعفری صاحب میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گی. I have to take a quick break here because میں کہ یہ ذرا جو ہے تھوڑی آپ تفصیل سے ہمیں زیادہ سمجھائیں, جو عام دیکھنے والے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ کراچی کورٹس میں کیا مسائل ہیں, ان کو تھوڑا اگر آپ ایک آدھ ایگزامپل دے کے سمجھائیں گے تو آئی تھنک اٹ ول میک دا پوائنٹ کلیئرر. بٹ اس سے پہلے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.